اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے والا ہوں اس کا تعلق ہندوستان کے ایک وزیر اعظم منموہن سنگھ کی جائے پیدائش سے ہے۔ میرا اشارہ موزہ گاہ کی طرف ہے جو بلکسر سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک ذیلی سڑک پر واقع ہے۔ ویورز، جب منموہن سنگھ ہندوستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو بی سی کی ایک ٹیم نے گاہ کا دورہ کیا اور اس بات کی خبر اخبارات میں بھی شائع ہوئی۔ یہی خبر پڑھ کر مجھے بھی گاہ جانے کا اشتیاق ہوا، لیکن کچھ معلوم نہ تھا کہ گاہ ہے کہاں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست اسد نعیم کا، جو ان دنوں چکوال میں ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر کے طور پر تعینات تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ چکوال آ جائیں تو آگے لے جانے کی اور گاہ کی سیر کرانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ خدا کا شکر ہے، ان کا کیا ہوا انتظام بہت عمدہ تھا اور ہم نے بغیر کسی دقت کے نہ صرف وہ گاؤں دیکھ لیا بلکہ وہ اسکول بھی دیکھ لیا جہاں منموہن سنگھ پڑھتے رہے تھے۔ پھر وہ رجسٹرز اور وہ کاغذات بھی ہم نے دیکھ لیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ منموہن سنگھ کب اس اسکول میں داخل ہوئے اور کتنا عرصہ یہاں پر پڑھتے رہے۔ یہ بات بہت تعجب انگیز تھی کہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود اسکول کا ریکارڈ ابھی تک انٹیکٹ ہو۔ جب اس حوالے سے ہماری اپنے میزبانوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ محض اتفاق ہی ہے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول 2 کچے کمروں پر مشتمل تھا جسے چند سال پہلے گرا کر پختہ عمارت میں تبدیل کیا گیا تھا۔ جب بی سی کی ٹیم یہاں پہ آئی اور اس نے ہیڈ ماسٹر سے رابطہ کیا تو ہیڈ ماسٹر نے دفتر میں موجود پرانی الماریوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ اتفاق سے اس میں سے وہ رجسٹر بھی نکل آیا جو رجسٹر داخل خارج کہلاتا ہے اور جس میں منموہن سنگھ کا ذکر موجود تھا۔ ہم نے اس رجسٹر کو بڑے اشتیاق سے دیکھا اور پھر اسکول انتظامیہ کی اجازت سے اس کی نقل بھی تیار کر لی۔ اس رجسٹر میں منموہن سنگھ کے جو کوائف درج ہیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ وہ 17 اپریل 1937 کو اسکول میں داخل ہوئے اور داخلے کے لحاظ سے ان کا نمبر شمار 187 تھا۔ یہاں ان کی جو تاریخ پیدائش دی گئی ہے وہ 4 فروری 1932 کی ہے اور والد کا نام گرمکھ سنگھ اور ذات کوہلی لکھی ہوئی ہے۔ گرمکھ سنگھ کا پیشہ دکانداری تھا۔ ان کا داخلہ اسکول کی پہلی جماعت میں ہوا اور فیس ماہوار نصف آنا تھی۔ 3 یا 4 سال یہاں پہ رہے۔ اس کے بعد جب کلاس 4 میں تھے تو انہوں نے یہاں سے فراغت حاصل کر لی اور ان کی فراغت کی تاریخ 31 مارچ 1941 دی گئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ
ابھی تک وہ کاغذات بھی محفوظ ہیں جن میں منموہن سنگھ کی ایک سے دوسری کلاس میں پروموشن کا ذکر ہے۔ چنانچہ پہلی جماعت میں پاس ہونے کا ذکر ایک اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکول چکوال عاشق حسین خان کے دستخط سے ہے، جس میں سارے طالب علموں کے نام لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ 1 کلاس سینٹر ایگزامینیشن، نیچے تاریخ ہے 10 مارچ 1938، 24 طلبہ امتحان میں شامل ہوئے جن میں سے اکثر پاس ہو گئے اور فیل شدگان کے نمبر لکھے ہیں۔ اس نتیجے سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ منموہن سنگھ کی باقی طلباء کے مقابلہ میں تعلیمی حالت کیا تھی، تاہم دوسری جماعت کے نتیجے میں وہ 60 میں سے 39 نمبر لے کر کلاس میں 9ویں نمبر پر رہے۔ میرا اپنا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کلاس میں اول رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال امر واقعہ یہ ہے کہ ابتدائی کلاسز میں اسکول کی وہ کوئی بہت ہونہار طالب علم نہ تھے، اور دوسری جماعت میں ان کی اپنے کلاس میں 9ویں پوزیشن تھی۔ تیسری جماعت میں وہ دوم رہے اور اول آنے والا ایک مسلمان طالب علم تھا، حاجی احمد۔ یہ وہ دستاویزات تھیں جن میں منموہن سنگھ کا ذکر تھا اور جن کی تلاش میں BBC کی ٹیم وہاں آئی تھی، اور اس کے بعد ہم بھی انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ گاہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی آبادی 2000 سے زیادہ نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں ہمارے روایتی ولیجز والی نہ تو گندگی نظر آئی اور نہ ہی وہ تعفن جو ہمارے گاؤں کا طرح امتیاز ہوتا ہے۔ گاؤں میں کمیونٹی سینٹر بھی موجود تھا، جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ گاہ ترقیاتی تنظیم کے نام سے کوئی ادارہ ہے جو یہ ترقیاتی کام کر رہا ہے۔ ہمیں خواہش تھی کہ ہم منموہن سنگھ کا آبائی گھر بھی دیکھیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا سا گھر کئی سال پہلے گرا دیا گیا تھا اور وہاں اب کچھ اور بن چکا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہمارے میزبان نے بتایا کہ کیا آپ لوگوں کو کبھی بھارت آنے کی دعوت دی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں بھارتی سفارتخانے نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور ایسے افراد کی فہرست مہیا کرنے کے لیے کہا جنہیں منموہن سنگھ کی طرف سے بھارت مدعو کیا جائے گا۔ یہ فہرست انہوں نے بتایا بھارتی سفارتخانے کو دی جا چکی ہے، اور وہ اس توقع کا اظہار کر رہے تھے کہ انہیں جلد ہی بلا لیا جائے گا دہلی میں دعوت نامہ بھجوا کر، اور ان کی ملاقات منموہن سنگھ سے ہوگی۔ ویورز، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ میں گاہ 2003 یا ممکن ہے 2004 میں گیا ہوں گا۔ اس وقت کے بعد سے اب تک گاہ کے حالات کتنے بدل چکے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت یہ گاؤں دیکھ کر ہمیں ایک بہت اچھا اور خوشگوار تاثر پیدا ہوا۔ گاؤں کے باہر ہمیں بتایا گیا ایک تالاب ہوا کرتا تھا جس میں سے لوگ پینے کا پانی بھی لیا کرتے تھے اور باقی ضروریات بھی پوری کرتے تھے، لیکن وہ تالاب آہستہ آہستہ مٹی سے پر ہو گیا تھا۔
मनमोहन सिंह के वज़ीर आज़म बनने के बाद उस तालाब की सफाई की गई थी, और जब परवेज़ मुशर्रफ हिंदुस्तान गए और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने इस तालाब की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी मनमोहन सिंह को पेश की थी। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने ये बातें तवज्जो के साथ सुनी होगी कि इनका ताल्लुक़ बर्र सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ के साथ है और उस शख्स के साथ है जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म हुआ। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और मौजू पर बात होगी। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।